السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے اچھلتے کودتے پیارے پیارے ننھے منھے اور ننھے منھے سے بڑے اور اس سے بھی کچھ اور بڑے ساتھیوں، کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید، جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ ہر طرح کی کہانیاں۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں افریقہ کی ایک کہانی، یعنی کہ افریقہ میں سنائی جاتی ہے، جس کا عنوان ہے 30 اونٹ، اور اس کہانی کو آپ کے لیے لکھا ہے احمد عدنان طارق نے، جنہوں نے دیس دیس کی بہت ہی مزیدار کہانیاں لکھی ہیں بچوں کے لیے۔ احمد کی خواہش تھی کہ وہ دنیا گھومنے نکلے، مختلف جگہوں پر جائے اور مختلف قوموں کے لوگوں سے ملے اور اپنی قسمت آزمائے۔ اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ کل وہ صبح قسمت آزمائی کے لیے سفر پر نکل جائے گا۔ اس کی بیوی بہت ہی دل کی اچھی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ احمد اسے چھوڑ کر جائے، مگر پھر بھی اس نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اگلی صبح احمد پیدل گھر سے نکل پڑا۔ وہ چلتا رہا جب تک کہ اس کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی، جس نے اسے اپنے گھر میں ملازم رکھ لیا۔ کچھ مہینوں کے بعد اس نے وہ نوکری چھوڑی اور آگے روانہ ہو گیا۔ پھر اس نے اسی طرح کئی نوکریاں کیں اور چھوڑیں، لیکن کسی بھی طرح اس نے اپنا سفر جاری رکھا اور دنیا کی سیر کرتا بھی رہا۔ اس عرصے میں اس نے جتنی رقم کمائی، اس میں سے 2 حصے اپنے پاس رکھے، ایک حصہ اپنی خوراک اور دوسرے کاموں کے لیے استعمال کیا۔ آخر اس کی کوشش رنگ لائی اور اس نے اپنی جمع کی ہوئی رقم سے 3 اونٹ خرید لیے۔ ایک دن احمد ان تینوں اونٹوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا کہ اسے راستے میں ایک اور مسافر ملا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے سلام دعا کی اور خیریت دریافت کی، پھر ایک دوسرے کی زندگی کے مشاہدات کے بارے میں پوچھتے رہے۔ تب مسافر نے احمد کو کہا کہ وہ اگر اسے کوئی تحفہ دے تو وہ احمد کو کوئی اچھی نصیحت کرے گا، جس سے زندگی میں اسے فائدہ ہوگا۔ احمد نے مسافر کی یہ بات سن کر اسے اپنا ایک اونٹ ہی تحفے میں دے دیا۔ مسافر نے اونٹ تحفے میں لے کر احمد کا شکریہ ادا کیا اور بدلے میں اس نے نصیحت کی کہ کبھی بھی کسی ایسے دریا کو عبور نہیں کرنا جس کی گہرائی کا اندازہ نہ ہو، اور جب بھی دریا عبور کرو کسی اور کو پہل کرنے دو۔ احمد نے مسافر کا شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ ابھی تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اس کی ملاقات راستے میں ایک اور مسافر سے ہوئی۔ آپس میں سلام دعا کے بعد دوسرے مسافر نے احمد کو پیشکش کی کہ اگر وہ اسے کوئی تحفہ دے تو وہ احمد کو کوئی کام کا مشورہ دے گا۔ احمد نے دوسرے مسافر کو بھی ایک اونٹ تحفے میں دے دیا، جس کے بدلے میں مسافر نے اسے مشورہ دیا کہ کبھی آرام کو محنت پر ترجیح نہ دے اور کسی ایسے درخت کے نیچے نہ بیٹھے جس کے تنے میں بڑا سوراخ ہو۔ احمد نے اس کا بھی شکریہ ادا کیا کہ اس نے اسے اتنی اچھی نصیحت کی۔ اس نصیحت کے بعد احمد نے دوبارہ اپنا سفر شروع کر دیا۔ اب کی بار راستے میں اس کی ملاقات ایک نوجوان لڑکے سے ہوئی۔ ایک دفعہ پھر دونوں کے آپس میں گفتگو ہوئی، حال احوال پوچھا گیا۔ کچھ دیر ساتھ گزارنے کے بعد اب نوجوان لڑکے کی باری تھی۔ اس نے بھی احمد سے پچھلے 2 مسافروں کی طرح کسی تحفے کی فرمائش کی اور بدلے میں نصیحت کرنے کی پیشکش کی۔ احمد نے اس کے کہنے پر تیسرا اونٹ بھی اس کے حوالے کر دیا، تو لڑکے نے اسے ایک عقل مندانہ مشورہ دیا کہ ہمیشہ صبر سے کام لو اور ناراضگی کا اظہار کبھی فوراً نہ کرو۔ احمد نے اس کا بھی شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ اس نصیحت کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ اب احمد کے پاس کوئی اونٹ نہیں بچا تھا، لہٰذا وہ اکیلا ہی اپنے سفر پر دوبارہ روانہ ہو گیا۔ سفر کے دوران کچھ دنوں کے بعد اس کی ملاقات 2 اونٹنی سواروں سے ہوئی، جو اپنے ساتھ 30 اور اونٹ ہانک رہے تھے۔ انہوں نے احمد سے درخواست کی کہ وہ اونٹوں کو ہانکنے میں ان کی مدد کرے، تو ان تینوں کے ذمے 10 اونٹوں کی ذمہ داری ہوگی، جس سے ان دونوں کی ذمہ داری بھی بڑھ جائے گی۔ احمد نے ان کی درخواست مان لی اور پھر وہ تینوں اونٹوں کو لے کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ چلتے رہے یہاں تک کہ راستے میں ایک دریا آ گیا۔
جو کہ بہت تیز تھا اور پانی کناروں سے بہہ کر ارد گرد کے کھیتوں میں داخل ہو رہا تھا۔ ایک اونٹنی سوار نے دریا دیکھا تو آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً اپنے کپڑے اتارے اور پانی میں اتر گیا تاکہ دیکھے کہ اونٹوں کو دریا میں سے کیسے گزارنا ہے۔ لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا، وہ ایک گہری کھائی میں جا پھنسا اور ایسا ڈوبا کہ دوبارہ پانی کی سطح پر نہ ابھر سکا۔ اس کے ڈوبنے کے بعد احمد اور دوسرے اونٹنی سوار نے دریا سے گزرنے کی ہمت نہیں کی اور خدا کا شکر ادا کیا کہ ان کی جان بچ گئی۔ وہ آگے بڑھے، پھر دریا کے پاٹ میں ایک محفوظ جگہ دیکھ کر انہوں نے دریا پار کیا۔ دریا کے دوسری طرف ایک گھنا جنگل تھا۔ اس وقت شام کا وقت ہو چلا تھا اور سورج ڈوب رہا تھا۔ دونوں مسافر تھک چکے تھے۔ انہوں نے کچھ گھنے درختوں کا انتخاب کیا تاکہ وہاں رات کو آرام کر سکیں۔ احمد اور دوسرے اونٹ سوار نے بستر بچھائے تو احمد کی نظر درخت پر پڑی جس کے تنے میں بڑا سا سوراخ تھا۔ احمد کو راستے میں ملنے والے دوسرے مسافر کی نصیحت یاد آ گئی۔ وہ آدھی رات کو وہاں سے اٹھ کر کسی دوسرے درخت کے نیچے چلا گیا۔ رات ابھی پوری نہیں گزری تھی کہ ایک بڑا سانپ درخت کے تنے والے سوراخ سے نکلا اور دوسرے اونٹنی سوار کو ڈس لیا۔ جب صبح ہوئی اور سورج طلوع ہوا، احمد نے دیکھا کہ رات کیا سانحہ ہوا ہے۔ وہ بہت ہی اداس ہو گیا۔ دونوں اونٹنی سواروں کے مرنے پر وہ بہت دکھی تھا۔ جیسے تیسے وہ اونٹوں کو لے کر نکلا اور لوگوں سے پوچھتا رہا کہ کوئی ان دونوں اونٹنی سواروں کے متعلق بتائے کہ ان کے خاندان کہاں رہتے ہیں۔ وہ اونٹ ان کے خاندان کو واپس کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ انہی کی امانت تھے، لیکن پوری کوشش کے باوجود کسی نے احمد کو ان دونوں اونٹنی سواروں کا پتہ نہیں بتایا۔ آخر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، لیکن لڑکے کی نصیحت کے مطابق اس نے اپنے جذبات پر قابو رکھا اور آخر کار اسے پتہ چلا کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اسے اونٹنی سواروں کا پتہ بتائے۔ آخر کار احمد نے سارے 30 کے 30 اونٹ اکٹھے کیے اور انہیں لے کر اپنے ملک کی جانب لوٹا۔ پھر وہ اپنے گھر پہنچا اور اپنی بیوی سے ملا۔ وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، اچھا ہوا دنیا دیکھنے کی تمہاری خواہش پوری ہو گئی اور تم خیر خیریت سے گھر بھی آ گئے۔ ہاں، احمد نے جواب دیا، اب ان 30 اونٹوں کی برکت سے خدا ہمارے دن بھی پھیرے گا۔ اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم۔ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔